شرک کی بنیاد یقین نہیں بلکہ گمان ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب چیزیں اللہ ہی کی ہیں۔ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں وہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ یعنی اولاد تو اس کو چاہیے جو محتاج ہے، جو بوڑھا ہو، جو کمزور ہو، اللہ کو ایسی کوئی محتاجگی نہیں۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کسی میں ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑی سی عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ شرک ساری نیکیوں کو ڈیلیٹ کر دیتا۔ آئیے دعا مانگتے ہیں شرک سے بچنے کی۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور اس کے مالک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے، اور اس بات سے کہ میں اپنے نفس پر برائی کا ارتکاب کروں یا کسی مسلمان سے برائی کروں۔ اللہ ہمیں ظاہری باطنی شرک سے بچا لے۔